امت کا ایک ایسا طبقہ جس کی طرف سے رسول اللہ نے پہلے ہی قربانی کر دی۔ مسند احمد بن حنبل اور ابو داؤد میں حدیث پاک آتی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کا خطبہ دیا، اس کے بعد آپ تشریف لائے، آپ نے ایک مینڈا لیا اور اسے ذبح کیا اور فرمایا کہ میری امت کے ان افراد کی طرف سے ہے جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان افراد کی طرف سے قربانی کر دی، بلکہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ ذبح کیے، ان میں سے کچھ اونٹ، ایک اونٹ کو اہل بیت کی طرف سے ذبح کیا، یعنی ان کا ثواب ساروں میں تقسیم کر دیا۔ دوسرا، آپ نے امت کے ان افراد کی طرف سے بھی قربانی کی، ان افراد میں استطاعت نہیں ہے کہ وہ قربانی کر سکیں، تو امت کو بھی یہ حق حاصل ہے اور یہ حق ادا کرنا چاہیے امت کو بھی کہ جب بھی وہ قربانی کرے تو اہل بیت رسول کا بھی ایک حصہ رکھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی حصہ رکھ کر قربانی کرے، کیونکہ حضور اتنے حریص اور اتنے شفیق تھے کہ انہوں نے امت کی طرف سے قربانی کی۔ اب امت کو بھی چاہیے کہ جب بھی وہ قربانی کریں ایک حصہ جو اپنی طرف سے لازمی ہے۔ یہ ایک مغالطہ ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جی پچھلے سال میں نے اپنی طرف سے قربانی دی تھی، اس سال میں اپنے چھوٹے بھائی کی طرف سے یا بیٹے کی طرف سے یا ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے قربانی کروں گا، اس سال میں اپنی طرف سے قربانی نہیں کروں گا، حالانکہ وہ صاحب استطاعت ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جو شخص صاحب استطاعت ہے سب سے پہلے وہ اپنی طرف سے قربانی کرے گا، اس کے بعد اب وہ نابالغ بچوں کی طرف سے بھی کر سکتا ہے، گھر کے ان افراد جن پر قربانی واجب نہیں اور نفل، ان کی طرف سے بھی قربانی کر سکتا ہے۔ اگر اپنی طرف سے نہیں کرے گا، ان کی طرف سے کرے گا تو ان کا تو حق ادا ہو جائے گا، انہیں نفلوں کا ثواب مل جائے گا، لیکن یہ اب ایک واجب کو ترک کرنے والا ہوگا اور واجب کو ترک کرنے پہ گنہگار بھی ہوگا۔ اس لیے یہ مغالطہ دور کیجئے کہ سب سے پہلے اگر بڑا جانور ہے، اگر اس کے 7 حصے ہیں تو سب سے پہلے اپنا حصہ متعین کیجئے، اس کے بعد 6 حصوں میں گھر میں یا آپ جہاں بھی تقسیم کرنا چاہتے ہیں امت کے اولیاء کی طرف، صحابہ کرام کی طرف، اہل بیت اطہار کی طرف، انبیاء کی طرف منسوب کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اپنی طرف سے ایک حصہ متعین ضروری ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ امت کو بھی چاہیے کہ جب بھی قربانی کریں تو ساتھ ایک جانور ایسا لے لیں جو رسول اللہ کی طرف سے بھی قربان کیا جا سکے، تو ان جانوروں کو رسول اللہ کی طرف نسبت کرنی چاہیے۔ صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ویسے بھی فرماتا ہے کہ تمہارا خون یا تمہارا گوشت مجھ تک نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارا تقویٰ مجھ تک پہنچتا ہے۔ دل کتنا، تمہارے دل میں اخلاص کتنا تھا، تمہاری نیت میں اخلاص کتنا تھا۔ انما الاعمال بالنیات، کیونکہ اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، تو نیت اچھی کرنی چاہیے۔ اس نیت یہ نہ بھی، اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے کہ ہمارے بعض لوگ دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ اس نے اگر بیل لایا تو میں اسے بڑا بیل لاؤں گا، اس نے اگر بکرا لایا تو میں بیل لے کے آؤں گا تاکہ اسے میں دکھاؤں کہ میں چودھری ہوں، میں بڑا ہوں، میں اچھی قربانی کر سکتا ہوں۔ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، یہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا شرک اصغر ہے۔ یہ ریاکاری میں کیے گئے اعمال کل قیامت کی اٹھا کے سیدھا اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے اور فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس کے منہ کے بال گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کے جاؤ۔ اس لیے امت ایسا کام بالکل نہ کرے جو شریعت نے منع کیا ہے، کیونکہ اگر ایسا کام کرے گی قربانی اپنی طرف سے وہ صرف گوشت کھانا استعمال ہوگا، ثواب اسے بالکل نہیں ملے گا۔ ہر چیز کو، ہر عبادت کو اخلاص کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ کرنا چاہیے، اس میں ریاکاری، ریاکاری کا بالکل شائبہ نہیں ہونا چاہیے، آپ تبھی ثواب کے مستحق ٹھہریں گے۔